بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی اور آج سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کی وہ قسط ہے کہ جسے ریکارڈ کرنا میرے لیے سب سے زیادہ مشکل تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ اسے دیکھ لینے کے بعد آپ بھی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لیے ہی واپس جائیں گے، کیونکہ ایک تو آج سیرت النبی کی ایک بہت ہی خاص قسط ہے، اور دوسرا یہ کہ آج میں آپ کو رسول اللہ کی قبر کے متعلق کچھ بہت ہی اہم باتیں بتانے والا ہوں، اور اس سب کا آغاز ہوتا ہے مدینہ سے 150 کلومیٹر دور آباد یہودیوں کے ایک شہر خیبر سے۔ نبی علیہ السلام کو مدینہ آئے 7 سال ہو چکے تھے، اور اس دوران مدینہ اور ارد گرد کے یہودی اس شہر خیبر کے اندر اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ شہر یہودیوں کی پاور کا اصل سورس تھا، درجنوں قلعوں اور لاتعداد کھیتوں پر بنا ایک طاقتور شہر کہ جسے پینیٹریٹ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یوسی خیبر میں قلعوں کی ایک سیریز تھی، اور ہر قلعہ اپنے سے پچھلے قلعے کا ڈیفنس کرتا تھا۔ ہر قلعے کا اپنا ایک نام تھا، مثلا نطاط کا قلعہ، شق کا قلعہ، حصون کا قلعہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سب سے بڑا اور سب سے طاقتور قلعہ تھا قموس کا قلعہ، کہ جس کا ڈیفنس ناقابل یقین حد تک مضبوط تھا۔ پہاڑی پر بنا ایک بہت بڑا قلعہ کہ جس کے اندر 10 سے 20 ہزار یہودی رہ رہے تھے، اور جنہیں اونچائی پر ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بینیفٹ تھا، ایڈوانٹیج تھا۔ نیچے سے قلعے کے جو بھی پاس آ جائے، اوپر سے یہ لوگ اس پر تیروں کی برسات کر دیا کرتے تھے، اور یوں 20 دن تک مسلمان اس قلعے کا محاصرہ کر کے بیٹھے رہے۔ لیکن پھر بالآخر ایک شام نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جسے اللہ اور اللہ کا رسول عزیز رکھتے ہیں، اور اسی کے ہاتھ پر تم لوگوں کو پھر فتح حاصل ہوگی۔ اور اس طرح آخر کار خیبر کا قلعہ فتح ہوا نن ادر دین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ ویسے تو خیبر کی لڑائی میں کافی مشہور واقعات پیش آئے تھے، مثلا کیسے مرحب نامی ایک پہلوان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑائی کی تھی، یا پھر کیسے ابن ابی طالب نے قلعے کا دروازہ اکھیڑ کر اسے اپنی ڈھال بنا لیا تھا، حالانکہ وہ ایک بڑا ہی بھاری بھرکم قسم کا دروازہ تھا۔ لیکن آل ان آل کہوں تو خیبر مسلمانوں کے لیے ایک اتنی آئیکونک فتح تھی کہ تب سے لے کر آج تک خیبر کی جیت عربی زبان میں ایک نعرے کی شکل اختیار کر گئی ہے کہ خیبر خیبر یا یہود، کیونکہ اس وقت مسلمانوں نے یہودیوں کے سب سے طاقتور گڑھ کو فتح کر لیا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یہودی بھی کبھی اس شکست کو نہیں بھولے۔ میں آپ کو آج سے کچھ سال پہلے امریکہ میں ہونے والے ایک احتجاج کی تصویر دکھاتا ہوں کہ جس میں یہودیوں نے اسرائیل کے حق میں ایک ریلی نکالی تھی، اور اس ریلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا جس کے ارد گرد لوگوں نے اپنے جسموں پر اسرائیلی جھنڈے لپیٹے ہوئے ہیں، وہ لڑکا ایک پلے کارڈ اٹھا کر کھڑا ہوا ہے کہ جس پر لکھا ہے کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، یعنی خیبر بس تمہاری آخری باری تھی۔ خیبر ایک بہت اہم فتح تھی، اس نے یہودیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ لیکن خیبر کے جس واقعے کے متعلق میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا، وہ واقعہ ہے ایک یہودی عورت کا رسول اللہ کی خدمت میں بھنی ہوئی ایک بکری بھیجنے کا، کیونکہ اس تحفے نے ڈائریکٹلی رسول اللہ کی وفات میں کنٹریبیوٹ کیا تھا۔ ہوا یوں کہ جب خیبر فتح ہو گیا اور معاملات تھوڑے سے سیٹل ڈاؤن ہو گئے، تو زینب نام کی ایک یہودی عورت نے لوگوں سے پوچھا کہ ابو القاسم کو کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ علیہ السلام کو بکری کا گوشت اور پھر اس میں سے بازو کا حصہ یعنی دستی زیادہ پسند ہے۔ تو اس عورت نے کیا کیا، اس نے پوری ایک بکری روسٹ کی اور اس پر ایک انتہائی تیز زہر کی ایک کوٹنگ چڑھا دی، لیکن بالخصوص بکری کی دستیوں پر زیادہ زہر لگا دیا تاکہ رسول اللہ اسے کھائیں اور زہر آپ کے حلق تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے اس میں سے ایک پیس لیا، اور ایک پیس آپ کے ایک صحابی حضرت بشر ابن برع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا۔ جو ہی رسول اللہ نے وہ ٹکڑا ٹیسٹ کیا، اسی وقت آپ کو فوراً احساس ہو گیا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے،
اور آپ نے فوراً وہ پیس واپس وہیں دسترخوان پر رکھ دیا، لیکن بشر ابن برعا نے وہ ٹکڑا کھا لیا تھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ تیزی کے ساتھ سفید سے فوراً سبز ہو گیا۔ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ پتہ کریں کہ یہ بکری کس نے بھیجی ہے۔ چند ہی لمحوں میں زینب کا نام فوراً سامنے آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے بلوایا اور پوچھا کہ کیا تم نے اس میں زہر ملایا تھا؟ بولی جی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا کہ خود اس بازو نے مجھے بتایا کہ جس میں زہر ملا ہوا ہے۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہتی کہ آپ کی وجہ سے میری قوم کو جو نقصان پہنچا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ اگر آپ ایک نبی ہوئے تو آپ کو علم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ ایک بادشاہ ہوئے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے اسے معاف کر دیا، اسے جانے دیا۔ خود آپ نے اس شام حجامہ کروایا، حجامہ یعنی کپنگ، تاکہ جسم میں اگر کوئی زہر سرایت کر بھی چکا ہے تو وہ فوراً باہر نکل جائے۔ لیکن کچھ دن بعد جب حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، یعنی کہ وہی صحابی جنہوں نے گوشت کھا لیا تھا، تو پھر ان کے قصاص میں نبی علیہ السلام نے زینب کے بھی ایگزیکیوشن آرڈرز جاری کر دیے، کیونکہ اس نے بیسیکلی ایک صحابی کا قتل کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد نبی علیہ السلام 3 سال تک زندہ رہے، لیکن آپ بتاتے تھے کہ خیبر کے دن میں نے جو لقمہ لیا تھا اس کا زہر مجھے لگاتار اذیت دیتا رہا، یہاں تک کہ وفات کے وقت بڑی ہی شدت کے ساتھ آپ کو اس کا درد محسوس ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ اس تکلیف سے جیسے میری شہرک کٹ رہی ہو۔ بائی دا وے، اس واقعے کے متعلق ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس شہر کو نبی علیہ السلام نے ریسنٹلی فتح کیا تھا اور وہاں بڑے بڑے دشمن ابھی بھی موجود تھے، تو ان کی طرف سے آیا ہوا کھانا آخر آپ ایکسیپٹ ہی کیوں کریں گے؟ دیکھیے، ہوا یوں تھا کہ نبی علیہ السلام کی ایک زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ خیبر کے سردار کی بیٹی تھی، اور یہ عورت زینب کہ جس نے گوشت میں زہر ملایا تھا، یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رشتہ دار تھی، اور اس نے یہ کھانا رسول اللہ کو ڈائریکٹلی نہیں بلکہ حضرت صفیہ کے گھر بھجوایا تھا، تاکہ آپ کو شک بھی نہ ہو اور آپ اسے گھر کا کھانا سمجھ کر کھا لیں۔ بیسیکلی زینب نے ایک بہت ہی گھناؤنی چال چلی تھی۔ بہرحال ان دی اینڈ شی گاٹ what she deserved۔ لیکن آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں، اپنی شہادت سے پہلے حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا کہ یا رسول اللہ، احساس تو مجھے بھی ہو گیا تھا کہ گوشت میں زہر ہے، لیکن چونکہ آپ نے بھی اسے چکھ لیا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ نہیں، اگر اس تکلیف سے ہی گزرنا ہے تو میں رسول اللہ کو اس میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اب جو ہو سو ہو، میں بھی اپنے نبی کے ساتھ ہوں گا۔ اللہ اکبر! انسان حیران ہوتا ہے صحابہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت دیکھ کر۔ بہرحال جب خیبر مسلمانوں کے پاس چلا گیا تو وہاں رہنے والے یہودیوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ لوگ ہمیں خیبر میں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں تو ہم آپ کے لیے کاشتکاری کر دیا کریں گے، یعنی محنت ہم کریں گے اور جو فصل اگے گی اس میں سے آدھا آپ کے لیے مفت ہوگا۔ مسلمانوں نے اس تجویز کو پسند کر لیا، اسے ایکسیپٹ کر لیا، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت مسلمان طاقت میں تھے، ان کے پاس نہ تو اتنا وقت تھا کہ کھیتی باڑی جیسے ٹریویل امور پر توجہ دیں، اور نہ ہی اتنی مین پاور، اس لیے یہودی مسلمانوں کے ملازم بن کر رہنے لگ گئے۔ کئی سالوں تک یہودی مسلمانوں کی ملازمت کرتے رہے تھے، اور ہر سال مسلمانوں کا ایک نمائندہ یا انوائے خیبر جاتا، یہودیوں سے پورے سال کے اناج اور فصل کا حساب لیتا، اور پھر آدھا حصہ لے کر مدینہ واپس آ جاتا۔ اور مائنڈ یو کہ خیبر میں پورے عرب سے زیادہ کھجوریں اور فصلوں کی کاشت ہوتی تھی، تو بیسیکلی مسلمانوں کے لیے یہودی لیبر بہت زبردست سورس آف ریونیو بن گئی تھی، یہاں تک کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، اور یہودیوں نے آہستہ آہستہ سوچنا شروع کیا کہ کتنے سال ہو گئے ہم ان لوگوں کی ملازمت کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس نمائندے پر کہ جو ہر سال ان سے حساب لینے کے لیے جایا کرتا تھا اس کے اوپر جادو کر دیا، اور اتنا کوئی زبردست جادو کیا کہ راتوں رات اس شخص کی کلائیاں سوکھ گئیں،
اور وہ ہاتھ ہلانے کے بھی قابل نہیں رہا۔ تو اس کے بعد پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ، اب تم خیبر سے دفع ہو جاؤ۔ ان کا سردار مدینہ آیا اور ریکویسٹ کرنے لگا کہ عمر، ہمیں جلا وطن نہ کرو، بلکہ ہمیں ویسے ہی رہنے دو کہ جیسے ابو القاسم نے رہنے دیا تھا۔ لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، بخدا میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ ایک دن تم لوگوں کی اونٹنیاں پسینے سے شرابور تمہیں شام کی طرف لے کر جا رہی ہوں گی، اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ نہ جانے وہ دن کب آئے گا، لیکن میرے خیال سے آج ہی اس پیشن گوئی نے پورا ہونا ہے۔ بائی دا وے، اب آپ کو اس پلے کارڈ کی سمجھ آئی کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، یعنی دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خیبر وہ آخری موقع تھا کہ جب تم اس قابل تھے کہ ہمیں نکال سکو۔ پھر بھی آپ عمر ابن خطاب کی شرافت دیکھیں کہ جب انہیں جلا وطن کیا بھی تو یہ نہیں کہ ان کا سب کچھ چھین لیا ہو جیسا کہ عموماً حکمران کرتے ہیں، نہیں، بلکہ انہیں ایک ایک چیز کی قیمت ادا کی کہ جب تم نئے ملک میں جاؤ تو وہاں جا کر گھر بار خرید لینا۔ اور قدیم کتب سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جانوروں کی رسیوں تک کی قیمت بھی ادا کروائی تھی۔ چنانچہ ایسے اعلیٰ ظرف خلیفہ پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ سن 6 ہجری کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ آپ لوگ عمرے کی تیاری شروع کریں۔ اور پھر وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کیسے 1400 صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے تھے، لیکن قریش نے آپ کو اور آپ کے اصحاب کو مکہ سے باہر ہی روک لیا تھا۔ اور پھر بہت ساری ڈیٹیلز موجود ہیں کہ اس دوران کیا کچھ ہوا، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس دن قریش نے مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ اس لیے کیونکہ یہ معاہدہ ایک ایسے کنویں کے پاس لکھا گیا تھا کہ جس کا نام حدیبیہ تھا۔ بہرحال اس معاہدے میں مسلمانوں کے لیے بڑی ہی سخت شرائط تھیں، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ معاہدہ صرف اور صرف قریش کے حق میں ون سائیڈڈ لکھا جا رہا ہو۔ لیکن یہ معاہدہ لکھنے کے دوران ایک بڑا ہی دکھی کر دینے والا واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ قریش کی طرف سے جو آدمی معاہدہ لکھوانے کے لیے آیا اس کا نام تھا سہیل ابن عمرو۔ ادھر مسلمانوں کی طرف سے جو شخص معاہدہ لکھنے کے لیے نامینیٹ ہوئے وہ تھے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی علیہ السلام حضرت علی کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے کہ علی یہ لکھو اور یہ لکھو۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل نے فوراً اس معاہدے اس پیپر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور بولا کہ میں کسی رحمان الرحیم کو تو نہیں جانتا، اس لیے لکھو بسمک اللہم۔ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ علی ٹھیک ہے، یہی لکھ دو بسمک اللہم، اور پھر لکھو کہ یہ وہ شرائط ہیں کہ جن پر محمد الرسول اللہ نے صلح کی۔ تو سہیل نے پھر سے پیپر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا کہ یہ رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو پھر تو لڑائی کوئی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام پھر سے خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے علی، رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دو۔ تو اس پر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولے کہ نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا مٹا دو اور لکھو کہ یہ وہ شرائط ہیں کہ جن پر محمد ابن عبداللہ نے صلح کی۔ یہ الفاظ لکھتے ہوئے ایون کہ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تو میں امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے، اور نیچرلی باقی صحابہ بھی، وہ بھی سہیل کی اس بات پر کنٹرول نہیں کر سکے۔ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے کہ علی ٹھہر جاؤ، یا رسول اللہ ہم آپ کو یا رسول اللہ ہی لکھوائیں گے، ورنہ اسی وقت ہماری تلوار ہوگی اور سہیل کا سر ہوگا۔ ایک بار پھر سے آوازیں بلند ہونے لگیں اور قربان جاؤں اپنے پیارے نبی پر، وہ ایک بار پھر سے صحابہ کو کام ڈاؤن کرنے لگ گئے کہ چھوڑو، رہنے دو، کوئی بات نہیں۔ اچھا مجھے بتا دو کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ، میں خود اسے مٹا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔
آپ کو پتہ ہے کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ صحابہ اس طرح رویا کرتے تھے کہ ان کا سینہ چکی کی طرح چلتا تھا۔ اپنی 38 سالہ زندگی میں اس بات کی کبھی سمجھ نہیں آئی، لیکن اب آتی ہے۔ اس وقت ریکارڈنگ کے دوران ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے بالکل نارمل بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں، لیکن اس وقت جس طرح سے میری سانسیں چل رہی ہیں، میں ان پر کنٹرول کر رہا ہوں، یا جیسی میرے سینے میں فیلنگ ہو رہی ہے، یہ صرف میں اور میرا اللہ جانتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہوئے میں کس طرح خود پر کنٹرول کر کے بیٹھا ہوتا ہوں۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے وہ پیپر، وہ کاغذ اپنے ہاتھ میں لیا۔ علی ابن ابی طالب نے دکھایا کہ یا رسول اللہ، یہ رب کا نام، یہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، اور پھر آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے خود ہی مٹا دیا۔ اللہ کی قسم کہ کیا رلا دینے والا منظر ہوگا وہ۔ میرا نہیں خیال کہ یہ قسط لکھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو ختم ہوئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے گھر کی تعظیم کے لیے قریش جو بھی مجھ سے مانگیں گے آج میں انہیں وہ دے دوں گا۔ اس معاہدے، اس کانٹریکٹ کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسلمان واپس مدینہ چلے گئے تھے، لیکن واپسی پر لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ اچانک تیز تیز چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ سب لوگ رسول اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کسی نے بتایا کہ ابھی ابھی وحی نازل ہوئی ہے۔ اور جب لوگ آپ علیہ السلام تک پہنچے تو آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، اور آپ فرما رہے تھے کہ آج مجھ پر وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو مجھے اس دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ پیاری ہے۔ اور پھر آپ نے الفتح کی پہلی آیت تلاوت کی کہ آج ہم نے آپ کو ایک واضح فتح دے دی۔ امیزنگ 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 ایونٹس۔ یہی وہ صلح حدیبیہ تھی کہ جو آگے چل کر مکہ کے فتح ہو جانے کی وجہ بنی تھی۔ اس معاہدے میں قریش نے ایک شرط یہ رکھی تھی کہ 10 سال تک نہ تو آپ ہم سے لڑائی کریں گے اور نہ ہی ہم آپ کے ساتھ، لیکن 22 مہینے، صرف 22 مہینے ہی گزرے تھے کہ قریش کی طرف سے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا گیا۔ انہوں نے صحابہ کے ایک قبیلے کے ساتھ لڑائی کر لی، اور اسی دن انہیں احساس ہو گیا کہ آج ہم نے ایک ناقابل تلافی نقصان کر دیا۔ ابو سفیان نے بڑی کوششیں کی کہ کسی طرح سے معاہدہ ریسٹور ہو جائے، لیکن نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ٹاپ کے صحابہ کو بلایا، ان کے ساتھ مشاورت کی کہ آپ کی کیا رائے ہے، اب جب کہ قریش نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آخر ہیں تو وہ آپ کی قوم۔ تو آپ نے ابو بکر کی رحم دلی دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا اور فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں ابراہیم گھی سے بھی زیادہ نرم تھے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت پورے عرب میں قریش ہی تو کفر کی اصل جڑ ہیں، انہی کی تو چھتر چھایا میں بت پرستی چل رہی ہے۔ تو عمر بن خطاب کی سختی دیکھتے ہوئے آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کیا اور فرمایا کہ نوح تو اللہ کے مقابلے میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور پھر آپ نے اپنا فیصلہ سنایا کہ جب تک مکہ والے مسلمانوں کے سامنے سرنڈر نہیں کر دیتے تب تک عرب ایک اللہ کے اوپر کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اور یوں اعلان ہوا کہ مسلمان اب مکہ کو فتح کرنے کی نیت باندھ لیں۔ 10,000 صحابہ، نبی علیہ السلام نے 10,000 صحابہ اپنے ساتھ لیے اور ہجرت کے 8ویں سال آپ ایک بار پھر سے مکہ میں داخل ہو گئے، وہ شہر کہ جہاں سے 8 سال پہلے وہاں کے لوگوں نے آپ کو نکال دیا تھا۔ اس بار آپ ایک عظیم فاتح کی طرح دوبارہ اس شہر میں داخل ہوئے۔ صحابہ کو حکم دیا کہ ہر شخص اپنے اپنے قبیلے کے جھنڈے کے ساتھ ساتھ چلے، ہر شخص اپنی تلواروں اور اپنے ہتھیاروں کو اس طرح رکھے کہ وہ سب کو دکھائی دیں۔ اس دن اسپیشلی انصاری صحابہ، قدیم کتب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اس قدر لوہے میں لپٹے ہوئے تھے کہ صرف ان کی آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار دھیرے دھیرے مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ آپ کے ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ ان دونوں کے ساتھ گفتگو کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں۔
بلکہ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ آپ عاجزی سے اس طرح جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آلموسٹ قصوہ کے کوہان سے ٹچ ہونے والی تھی۔ آپ نے کالے رنگ کا عمامہ پہنا ہوا تھا اور آپ کے جھنڈے کا رنگ بھی کالا ہی تھا۔ دور دور سے لوگ کھڑے آپ کو دیکھ رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ بار بار سورہ فتح کی تلاوت کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک واضح فتح دے دی۔ صحابہ بھی، کفار بھی اور ابو سفیان کہ جو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے، وہ کہنے لگے کہ عباس دیکھو آج تمہارے بھتیجے کی بادشاہی کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ تو عباس بولے کہ ابو سفیان یہ بادشاہی نہیں، نبوت ہے، تجھے یاد ہے تو نے کیا کہا تھا؟ اور ابو سفیان کو فوراً اپنی کہی ہوئی وہ بات یاد آ گئی کہ جب رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ابو سفیان نے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ بھئی میں تو تب تک مسلمان نہیں ہوں گا جب تک میں محمد کے گھوڑوں کو مکہ میں اترتے ہوئے نہ دیکھ لوں۔ اور یہ وہ دن تھا کہ جب ابو سفیان نے واقعی مکہ کے قدا سے رسول اللہ کے گھوڑوں کو اترتے ہوئے دیکھ لیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بتا بھی نہیں سکتا کہ اس وقت میرے دل و دماغ میں کیا طوفان برپا ہوا تھا۔ میں نے قریب آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس دفعہ یا رسول اللہ کہا۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آج آپ ہم سب کو قتل کروا دیں گے؟ فرمایا نہیں ابو سفیان، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا، آج تو کعبہ کی تعظیم ہوگی۔ اور پھر آپ نے عام اعلان کروا دیا کہ جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے، جس نے اپنے ہتھیار پھینک دیے وہ بھی امن میں ہے، اور جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی وہ بھی امن میں داخل ہوگا۔ لوگ حیران بھی تھے، خوش بھی تھے، سرپرائزڈ بھی تھے کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ جنہوں نے سب کو معاف کر دیا۔ لوگ باہر نکل کر اپنے ہتھیار گلیوں میں پھینک رہے تھے اور مسلمان ان ہتھیاروں کو کلیکٹ کرتے چلے جا رہے تھے، اور اس دوران لوگوں نے دیکھا کہ کالے سیاہ رنگ کی ایک عورت ہے کہ جس نے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے، اس کے کچھ بال سفید اور کچھ بال کالے ہیں، اور وہ چھپتی چھپاتی بچتی بچاتی مکہ سے باہر پہاڑوں کی طرف بھاگ رہی ہے۔ لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ نائلہ کے بت کی شیطانہ یا اس میں رہنے والی جنایا تھی کہ جو آج مکہ چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیونکہ اب وہ اس بات سے مایوس ہو چکی ہے کہ اس شہر میں اس کی عبادت ہوگی۔ فتح مکہ کے کافی عرصے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مرتبہ بتایا تھا کہ جس دن مکہ فتح ہوا اس دن ابلیس نے چیخ ماری تھی اور اپنے شیاطین کو کہا تھا کہ شرک تو اب یہ نہیں کریں گے، لیکن تم ان میں نوحہ اور شاعری کو عام کر دو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب لوگوں نے بتوں کے اندر رہنے والی جنایا اور شیطانہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد ایک بار غزہ کے بت میں رہنے والی جنایا بھی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی تھی۔ وہ واقعہ آج تو نہیں، لیکن ہو سکا تو شاید پھر کبھی میں آپ کو انشاءاللہ ضرور سناؤں گا۔ لیکن اس کے بعد رسول اللہ خانہ کعبہ کی طرف گئے، اور جب آپ نے حجر اسود کو اپنے عصا سے چھوا تو اس وقت مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں اللہ اکبر کی آواز نہ گونجی ہو۔ صحابہ بتاتے ہیں کہ مکہ لرز اٹھا تھا اللہ اکبر کے نعروں سے۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور دیکھا کہ کفار دور پہاڑوں پر کھڑے بے بسی کے ساتھ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کعبہ گئے اور دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ اپنی کمان یا اپنے عصا کے ساتھ آپ جس بت کی طرف اشارہ کرتے جا رہے ہیں وہ بت اوندھے منہ زمین کے اوپر گرتا چلا جا رہا ہے، خواہ وہ کتنا ہی وزنی کیوں نہ ہو۔ اور جوں ہی وہ بت گرتا اس وقت آپ علیہ السلام الاسراء کی وہ آیت تلاوت کرتے کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، اور باطل تھا ہی نابود ہونے والا۔ سیرت النبی کی شروع والی قسطوں کے اندر میں نے بتایا تھا کہ کعبہ کی چھت پر ان کا سب سے بڑا بت حبل نصب تھا کہ جو وہاں لوہے کی کیلوں کے ساتھ فکسڈ ہوا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کی چھت پر اپنے ہاتھوں سے پش کر کے چڑھایا اور اپنے پیارے ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ علی اسے ایسے ایسے ہلا کر گرا دو۔ اور علی بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ مجھے اپنے
ہاتھوں سے اوپر چڑھا رہے تھے تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر آسمان کے کناروں تک کو چھو لوں گا۔ اور پھر اس کے بعد زور سے اس بت کو ہلا ہلا کر میں نے کعبہ سے نیچے گرا دیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس دن بھی نبی علیہ السلام نے کسی بت کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوا تھا۔ آپ نے ساری زندگی کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ کعبہ کے اندر بتوں کے علاوہ کچھ تصاویر بھی بنی ہوئی تھیں۔ مثلا ایک تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، ایک تصویر حضرت مریم علیہ السلام کی، اور ایک تصویر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ تو آپ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ عمر اندر جاؤ اور ان تصویروں کو بھی مٹا دو۔ عمر بن خطاب اندر گئے، انہیں مٹا کر آئے، اور پھر مسلمان برتنوں میں آب زمزم بھر بھر کر لاتے جا رہے تھے اور کعبہ کو اس سے دھوتے چلے جا رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام کعبہ کے اندر داخل ہوئے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر باہر نکل کر تاریخ کے عظیم خطبات میں سے اپنا ایک خطبہ دیا۔ پھر آپ نے کعبہ کا طواف کیا، اپنی کزن ام ہانی کے گھر گئے اور ان سے پوچھا کہ ام ہانی کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اور آپ یہ دیکھیے کہ سرکاری تو جہاں نے اس دن مکہ کو فتح کرنے کے بعد ام ہانی کے گھر پر بیٹھ کر پانی میں بھیگی ہوئی روٹی اور ساتھ سرکہ کھایا تھا۔ میرا سب کچھ آپ پر قربان، میری جان، میرا مال، سب کچھ آپ کے لیے قربان۔ پتہ ہے پہلے یہ جملے صرف ایک جملے کی حد تک ہوتے تھے، لیکن اب دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، میرا سب کچھ آپ پر قربان، جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ سب آپ کے لیے قربان۔ اس کے بعد 15 دن تک نبی علیہ السلام مکہ میں رہے تھے، اور پھر کچھ سینئر صحابہ کو مسلمانوں کی تربیت کے لیے مکہ میں چھوڑ کر خود آپ علیہ السلام واپس مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ کی بعثت کا بنیادی مقصد ایک طرح سے پورا ہو چکا تھا۔ اسلام عرب کے کونے کونے تک پھیلنا شروع ہو چکا تھا اور لوگ میسز کی شکل میں ایمان لانا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن اگلے سال یعنی 9 ہجری میں شام کی طرف سے خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ رومنز عرب پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور خبریں چونکہ کافی زیادہ تھیں لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 30,000 صحابہ کو لے کر نکلے، اور اس ایکسپیڈیشن کو آج ہم غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ غزوہ تبوک میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس دوران بھی ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جسے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ ہوا یوں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کچھ صحابی مدینہ میں رہ گئے تھے، اور ان صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت سینئر صحابی تھے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا بھی تھا۔ یہ بہت شروع کے صحابہ میں سے تھے، اور تب ایمان لائے تھے کہ جب رسول اللہ کے ساتھ صرف 4 لوگ تھے، اور تبوک میں ابو ذر صرف اس لیے پیچھے رہ گئے کیونکہ ان کا اونٹ بیمار ہو گیا تھا۔ تو جب صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ ابو ذر بھی پیچھے رہ گئے ہیں، تو آپ علیہ السلام تھوڑا سا افسردہ ہوئے۔ پھر فرمایا کہ اگر ابو ذر میں کوئی بھلائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ انہیں یہاں لے آئے گا۔ اب مدینہ میں آپ ابو ذر کی تڑپ دیکھیں، انہوں نے دیکھا کہ میرا اونٹ بیمار ہے، کوئی بات نہیں، میں کسی اور سے اونٹ لے لیتا ہوں۔ کسی اور سے بھی اونٹ نہیں ملا تو کہتے کہ کوئی بات نہیں، میں سامان کو خود اپنی کمر پہ لاد کر لے جاتا ہوں۔ اور یوں ابو ذر اکیلے ہی اپنا سامان اٹھا کر رسول اللہ کے پاس تبوک کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ دوسری طرف جب صحابہ نے دیکھا کہ دور صحرا سے ایک ہیولا اکیلا ہی تنہا چلتا چلا آ رہا ہے، تو انہوں نے رسول اللہ کو خبر دی کہ یا رسول اللہ، صحرا کی طرف سے ایک شخص اکیلا ہی آ رہا ہے، اس نے اپنا سامان بھی خود ہی اٹھایا ہوا ہے۔ تو آپ نے خوشی سے کہا کہ اللہ کرے ابو ذر ہو۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ یہ تو واقعی ابو ذر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے ابو ذر پر، یہ اکیلا ہی آ رہا ہے، یہ اکیلا ہی رہے گا، اور اکیلے ہی اس کی موت ہوگی، اور حشر کے دن بھی یہ اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کی ابو ذر غفاری کے متعلق یہ پیشن گوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی تھی۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد ابو بکر اور عمر کی وفات کے بعد بھی
کہ جب مسلمان دنیا کے ایک بڑے علاقے پر قابض ہو گئے تھے، رومن اور پرشین امپائرز کی دولت ان کے پاس آ چکی تھی، تو آہستہ آہستہ مدینہ سے سادگی ختم ہو جا رہی تھی۔ ابو ذر اس وقت تک زندہ تھے، تو جب وہ دیکھتے کہ کچے مکانوں کی جگہ پکے ایوانوں اور چھوٹے چھوٹے محلات نے لے لی ہے، اور مدینہ ویسا مدینہ نہیں رہا کہ جیسا رسول اللہ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، تو آپ نے اپنی بیوی کو لیا اور مکہ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں ربضہ میں جا کر رہائش اختیار کر لی، اور وہیں لکو دک صحرا اور تنہائی میں ہی آپ کی وفات ہوئی تھی، یہاں تک کہ میت پر رونے والا بھی سوائے ان کی بیوی کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن جب تک زندہ تھے تب تک رسول اللہ کو میرا دوست کہہ کر یاد کیا کرتے تھے۔ جب کبھی رسول اللہ کا نام آتا تو آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب امڑ آتا تھا۔ ایک دفعہ احنف ابن قیس نامی ایک آدمی نے ان سے نماز کے متعلق کوئی سوال کیا، تو ابو ذر ایک حدیث سنانے لگے۔ بولے کہ میرے دوست نے مجھے بتایا تھا، اتنا کہہ کر چپ ہو گئے، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ پھر بولے کہ میرے دوست نے مجھے بتایا تھا، پھر چپ ہو گئے اور پھر رونے لگے۔ تیسری مرتبہ خود پر کنٹرول کیا، احنف کو ان کے سوال کا جواب دیا، تو احنف کہتے ہیں کہ پھر میں نے تھوڑا سا حیران ہو کر پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ تو بولے کہ میں اپنے دوست کا صحابی ہوں۔ احنف کہتے ہیں کہ ان کی بات سن کر تو اس دفعہ میں بھی رو پڑا کہ دیکھو اس شخص کی اپنے دوست کے ساتھ محبت۔ ان تمام واقعات کے بعد کہ جب رسول اللہ کو مدینہ آئے 10 سال ہو چکے تھے، تب نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کا پہلا حج کیا۔ اسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہی پہلا حج آپ کا آخری حج بھی ثابت ہوا۔ اس حج پر نبی علیہ السلام نے اس کائنات کا سب سے عظیم خطبہ دیا کہ جس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں۔ میں نے اس پر علیحدہ سے ایک مرتبہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، اور خدا کی قسم انسان حیران رہ جاتا ہے اس خطبے کو سن کر کہ اس سے خوبصورت ہیومن چارٹر تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی عربی کسی عجمی سے بہتر نہیں، اور نہ ہی کوئی عجمی کسی عربی سے بہتر ہے سوائے تقویٰ کے۔ سنو، اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، وہ تمہاری ذمہ داری ہیں۔ انہیں اچھا کھلانا، انہیں اچھے کپڑے پہنانا۔ سنو، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، انہیں وہ کھلانا جو خود کھاتے ہو، انہیں وہ پہنانا کہ جو خود پہنتے ہو۔ اے لوگو، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک ایسی بات کہی کہ جس نے سب کو رلا دیا کہ اے لوگو، پتہ نہیں میں اگلے سال تم سے مل پاؤں گا یا نہیں۔ اور 3 مہینے، صرف 3 مہینے بعد ایک رات کے جب آپ جنت البقیع گئے، وہاں قبرستان میں دفن لوگوں کے لیے دعا کی، واپس آئے، تو اگلی صبح آپ کو ہلکا ہلکا درد سر شروع ہو گیا تھا کہ جس سے پھر آپ کو دوبارہ پھر بہتری نہیں ملی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ میں آپ پر معوذات یعنی تینوں کل پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی، اور آپ بتا رہے تھے کہ عائشہ، اس دن خیبر میں میں نے جو لقمہ کھایا تھا اس کی تکلیف آج میں بڑی شدت سے محسوس کر رہا ہوں۔ عائشہ، اس وقت مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس زہر سے میرا اندرونہ کٹ رہا ہو۔ اس کے بعد صرف 5 دن تک آپ علیہ السلام صحابہ کے درمیان آئے، اگرچہ آپ کے سر پر ایک پٹی بھی بندھی ہوئی تھی، لیکن آپ نے ایک خطبہ دیا کہ جس میں آپ نے شہدائے احد کے لیے دعا کی، اور پھر کہا کہ تمہارے درمیان میرے بھائی بھی ہیں، تمہارے درمیان میرے دوست بھی ہیں، لیکن اگر اپنی امت میں سے مجھے کسی کو اپنا دوست بنانا ہوتا تو وہ ابو بکر ہوتے۔ اور یہ خطبہ رسول اللہ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا۔ اور بالآخر پھر وہ دن آ گیا کہ جس دن آپ نے اپنے آخری احکامات دیے کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ امامت کرا دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والد بڑے نرم دل آدمی ہیں، وہ آپ کی جگہ قرآن پڑھیں گے تو رونے لگ جائیں گے، آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ لیکن آپ نے پھر سے وہی حکم دیا۔ صحابہ نے نماز شروع کی، اور آخری مرتبہ آپ علیہ السلام نے حجرے کا پردہ اٹھا کر لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ مسکرائے
اور اس کے بعد پھر آپ میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ مزید پردہ اٹھا کر اپنی امت کو دیکھ لے، یہاں تک کہ آپ نے آخری مرتبہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اپنے آخری الفاظ کہے، بل الی رفیق الاعلی، سب سے بہترین دوست کی طرف، اور اس کے بعد پھر آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ جب آپ کی آنکھیں بند ہوئیں اور آپ کی روح نکلی تو مجھے ایک اتنی خوبصورت خوشبو آئی کہ جیسے میں نے پہلے کبھی زندگی میں نہیں سونگھی تھی۔ میرے والد ابو بکر آئے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، سر جھکا کر رسول اللہ کے ماتھے کو چوما اور آنکھوں میں وہی آنسو لیے مسجد نبوی کی طرف واپس چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کو اس کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا کہ جس کنویں کا پانی آپ بہت شوق سے پیا کرتے تھے، اور جہاں آپ علیہ السلام کا بستر تھا وہیں پہ چارپائی کو اٹھا کر وہیں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی آپ کے لیے قبر تیار کی گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ہم رو رہے تھے، آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں سویا، یہاں تک کہ بلال نے فجر کی اذان دی، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم نے سنا کہ بلال خاموش ہو گئے ہیں، وہ لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں، اور اچانک اذان ہی میں ان کے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ تو اس وقت ان کی آواز سن کر پورا مدینہ لرز اٹھا، اور اس وقت شہر میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آ گئے ہوں۔ پھر جب آپ کو قبر میں اتار رہے تھے تو آپ کے ایک غلام وہ چادر اٹھا کر پاس کھڑے ہو گئے کہ جو آپ علیہ السلام پہنا کرتے تھے، اور بولے کہ یا رسول اللہ، آپ کے بعد اب یہ چادر اور کون پہنے گا؟ اور یوں آپ کی چادر بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی دفن کر دی گئی۔ ابھی میں اس چادر کی طرف دوبارہ آؤں گا، لیکن جب صحابہ آپ کو قبر میں اتار چکے تو ایک صحابی تھے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر اپنی ایک انگوٹھی قبر کے اندر پھینک دی، اور جب تمام لوگ باہر نکل آئے تو میں نے کہا کہ رکو، میری انگوٹھی اندر گر گئی ہے، اور اس بہانے سے ایک بار پھر میں قبر رسول میں اترا اور محبت کے ساتھ ایک آخری مرتبہ آپ کو پیار سے چھوا، اور پھر دوبارہ باہر نکل آیا۔ اس دن کے بعد مدینہ ہمارے لیے کبھی بھی ویسا نہیں رہا کہ جیسا رسول اللہ کی زندگی میں ہوا کرتا تھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ دو جہانوں کے بادشاہ نے اپنے گھر میں نہ ہی کوئی درہم چھوڑا ہے اور نہ ہی کوئی دینار، نہ ہی کوئی غلام چھوڑا ہے اور نہ ہی کوئی بکری یا اونٹ، بلکہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے۔ سوائے ایک نبی کے کون کر سکتا ہے ایسا؟ میرا سب کچھ آپ پر قربان، میرے پاس جو بھی تھوڑا ہے یا زیادہ وہ سب آپ پر قربان۔ اس پوائنٹ سے آگے اور ویڈیو کے آخر تک اب جو انفارمیشن میں آپ کو دینے والا ہوں، اس انفارمیشن نے آپ کے دل کو چھو لینا ہے۔ اس وقت رسول اللہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا تھا، اور پھر بعد میں نبی علیہ السلام کے دو اصحاب یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کے ساتھ اسی حجرے میں دفن کیا گیا۔ لہٰذا آج وہاں ٹوٹل 3 قبریں بنی ہوئی ہیں۔ اس حجرے کے لے آؤٹ کے حوالے سے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اس حجرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، ایک وہ حصہ کہ جو اماں عائشہ کے استعمال میں تھا، اور دوسرا وہ حصہ کہ جہاں تینوں قبریں بنی ہوئی تھیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے ایک بھتیجے قاسم ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے درخواست کی کہ میری قابل احترام پھپھو، کیا آپ مجھے رسول اللہ کی قبر دکھا سکتی ہیں؟ قاسم اس وقت چھوٹے ہی تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے ایک مرتبہ حجرے کے اس دوسرے حصے کا پردہ اٹھایا، اور قاسم نے ایک مرتبہ اندر کی جھلک دیکھی اور قبروں کی ارینجمنٹ کے متعلق اندازہ لگایا۔ قاسم نے قبروں کا جو لے آؤٹ بتایا ہے اس حساب سے اندر کچھ اس طرح کی ارینجمنٹ ہے۔ قاسم بتاتے ہیں کہ وہاں فرش پہ سرخ مٹی تھی اور چھوٹے چھوٹے سے پتھر بھی، لیکن مٹی ایسی نرم تھی کہ جیسے ریت ہوتی ہے، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہاں ایک چوتھی قبر کی جگہ بھی موجود ہے۔
اس چوتھی جگہ کے متعلق امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زمین پر اتریں گے تو وہ 45 سال تک یہاں رہیں گے۔ اس دوران وہ نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، لیکن پھر ان کی وفات ہو جائے گی، اور جب ان کی وفات ہوگی تو وہ میری قبر کے قریب دفن کیے جائیں گے۔ چنانچہ قیامت کے دن میں اور عیسیٰ ایک ہی جگہ سے دوبارہ اٹھیں گے۔ تو اس حدیث کی بیس پر مسلمانوں کا ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ وہ خالی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے لیے سٹل موجود ہے، لیکن ان قبروں کے حوالے سے ایک ڈیفرنٹ لے آؤٹ کی رپورٹ بھی موجود ہے کہ وہ دیکھنے میں کچھ اس طرح سے ہیں۔ اب میں آپ کو 2 واقعات سنانے والا ہوں، اور جب میں انہیں لکھ رہا تھا تو میں سوچتا تھا کہ میں روئے بغیر انہیں کیسے ریکارڈ کروں گا۔ ان 2 میں سے پہلا واقعہ مدینہ کی تاریخ کی تقریباً ہر کتاب میں موجود ہے، اور شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ایئر 1142 کی بات ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 550 سال بعد کی، کہ اس وقت شام کے بادشاہ نور الدین زنگی نے ایک رات خواب میں میرے پیارے نبی علیہ السلام کو دیکھا، لیکن دیکھا کہ آپ بہت اداس نظر آ رہے ہیں، اور 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں مجھے شر پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ سلطان بتاتے ہیں کہ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا، کافی دیر تک اس خواب کے متعلق سوچتا رہا، پھر وضو کیا، نوافل پڑھے اور دوبارہ سونے کی کوشش کی، لیکن ایک بار پھر سے مجھے وہی خواب آیا۔ چنانچہ اگلی صبح میں نے فیصلہ کیا کہ میں مدینہ جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ میرے پیارے نبی کو کیا چیز تکلیف دے رہی ہے۔ میرے ساتھ میرے 20 قابل اعتبار ساتھی تھے۔ ہم لوگ مدینہ گئے، روزہ رسول پر حاضری دی، اور مسجد نبوی میں عام اعلان کروایا کہ آج یہاں سلطان تحائف تقسیم کریں گے، لہٰذا مدینہ کا ہر شخص آئے اور سلطان سے اپنا تحفہ وصول کرے۔ اس دوران لوگ آتے رہے اور سلطان ایک طرف بیٹھے غور سے ہر شخص کا چہرہ دیکھتے رہے، تاکہ ان 2 لوگوں کو پہچان سکیں کہ جن کی طرف رسول اللہ نے خواب میں اشارہ کیا تھا، لیکن ویسا کوئی بھی چہرہ اس دن مسجد نبوی میں نہیں آیا۔ سلطان نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا مدینہ میں موجود ہر شخص اپنا تحفہ لے گیا ہے؟ تو یہاں وہاں سے پتہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ 2 لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا تحفہ لینے کے لیے نہیں آئے۔ سلطان نے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ مراکش سے آئے ہوئے کوئی 2 بہت ہی بڑے ولی اللہ ہیں، اور کبھی کسی کی دی ہوئی کوئی چیز نہیں لیتے۔ پہلے تو سلطان خاموش ہو گئے، لیکن پھر مدینہ کی لا انفورسمنٹ کو کہا کہ جاؤ اور ان دونوں کو یہاں لے کر آؤ۔ جب وہ دونوں آ گئے تو سلطان نے انہیں فوراً پہچان لیا کہ یہی وہ 2 لوگ ہیں کہ جن کی طرف رسول اللہ نے اشارہ کیا تھا، لہٰذا ان سے پوچھا کہ تم دونوں مدینہ کس مقصد سے آئے ہو؟ بتایا کہ جی ہم مراکش سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہاں مکہ حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول کے سائے میں رہ کر باقی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو سلطان نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے جھوٹ بولنے کی قسم کھائی ہوئی ہے؟ اور فوراً انہیں گرفتار کروا کر بڑے افسروں کو اپنے ساتھ لیا اور ان دونوں کو کہا کہ ہمیں اپنے گھر لے کر چلو۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ تو روضہ رسول کے بالکل قریب ایک مکان کرائے پر لے کر رہ رہے ہیں۔ سلطان ان کے گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ ہر چیز پرانی ہے سوائے زمین پر پڑے قالین کے۔ سلطان نے وہ قالین اٹھوایا اور اس وقت کمرے میں موجود ہر شخص کی ہوائیاں اڑ گئیں، کیونکہ قالین کے نیچے ایک سرنگ کھدی ہوئی تھی کہ جس کا دوسرا سرا سیدھا نبی علیہ السلام کی قبر تک پہنچنے والا تھا۔ سلطان نے ان دونوں کو کہا کہ فوراً اسی وقت بولو کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ انہیں پیسے دیے گئے تھے کہ مدینہ جاؤ اور معاذ اللہ نبی علیہ السلام کا جسد مبارک لے کر آؤ۔ انہوں نے بتایا کہ ہم روزانہ رات کو تھوڑی تھوڑی سرنگ کو کھودتے اور جو مٹی نکلتی اسے چمڑے کی تھیلیوں میں بھر کر جنت البقیع کی قبروں پر بکھیر آتے، جس سے لوگوں کو لگتا تھا کہ ہم قبروں کو تازہ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ نبی علیہ السلام کی قبر کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے
کہ مدینہ میں موسلادھار بارشیں شروع ہو گئیں، لہٰذا ہمیں اپنا کام روکنا پڑ گیا کہ کہیں سرنگ ہم پر گری نہ جائے، لیکن اسی دوران یہاں آپ آ گئے۔ سلطان ان کی داستان سنتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ روتے جا رہے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ ظالموں یہ تم نے کیا کیا، ظالموں یہ تم نے کیا کیا، اور پھر کہتے کہ ہائے میرا نصیب، پوری دنیا کے لوگوں میں سے رسول اللہ نے مجھے اس بات پر آگاہ کیا کہ نور الدین ان لوگوں کا شر ختم کرو۔ وہیں اسی دن اسی وقت ان دونوں ملعونوں کو قتل کروا کر پھر سلطان نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے چاروں طرف پہلے زمین میں گہری خندق کھدوائی اور پھر اس خندق کو پگھلے ہوئے سیسے یعنی لیڈ کے ساتھ فل کر دیا تاکہ دوبارہ کبھی کوئی بھی شخص ایسی حرکت کا سوچے بھی نہ۔ اور سیسے سے بھری ہوئی یہ خندق روضہ رسول کے گرد زمین کے اندر آج بھی موجود ہے۔ بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایئر 1174 میں انہیں حسن ابن صباح کے اسیسنز نے زہر دے دیا تھا کہ جو بذات خود بڑے عجیب و غریب اور پراسرار قسم کے لوگ تھے۔ لیکن اب ایک آخری واقعہ کہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میں آپ کو سنا سکوں۔ اگر کبھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گئے ہوں تو اس کے ایک دروازے پر کہ جسے باب الفاطمہ کہتے ہیں، اس پر یہ ایک لاک لگا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت قدیم لاک ہے، لیکن غور کریں کہ اس لاک پر قصیدہ بردہ شریف کی ایک لائن لکھی ہوئی ہے، وہی قصیدہ بردہ شریف کے جسے ہم سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا۔ قصیدہ بردہ شریف کا مطلب ہوتا ہے مقدس چادر والا قصیدہ، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس چادر کو نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا گیا تھا، ایک مرتبہ پھر سے میں اس پر واپس ضرور آؤں گا۔ قصیدہ بردہ شریف رسول اللہ کی تعریف میں لکھی ہوئی ایک نظم ہے کہ جسے 13ویں صدی کے ایک مصری شاعر شرف الدین البصیری نے لکھا تھا۔ اس نظم کا اصل نام قصیدہ الکواکب الدریہ فی المدح خیر البریہ ہے، یعنی آسمان کے ستاروں کی وہ مدح کہ جو انہوں نے بہترین تخلیق والے کے لیے کہی، لیکن اسے کہتے قصیدہ بردہ شریف ہیں، یعنی چادر والا قصیدہ، کیونکہ اس کی بیک سٹوری بہت ہی خوبصورت ہے۔ یوسی البصیری ایک مفلوج آدمی تھے، لیپروسی کے مریض تھے، انتہائی بیمار تھے، اور جب انہیں لگا کہ میری موت تو اب قریب ہے اور اب شاید ہی میں زندہ بچوں، تو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ رسول اللہ کی مدح سرائی میں کچھ لکھ کر مروں۔ تو اس وقت البصیری نے آپ علیہ السلام کی تعریف میں یہ قصیدہ لکھا تھا، اور اسی رات خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنی وہ چادر کے جو آپ پہنا کرتے تھے خوش ہو کر آپ نے وہ چادر البصیری کے کندھوں پر ڈالی ہے، اور جب البصیری جاگے تو وہ واقعی اس چادر کے اندر لپٹے ہوئے تھے، اور لیپروسی سمیت ان کی ہر بیماری، ہر تکلیف ختم ہو چکی تھی، اور تب سے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ شریف ہو گیا، یعنی چادر والا قصیدہ۔ اور عربی زبان کی کوئی نظم اتنی مقبول نہیں ہے کہ جتنا قصیدہ بردہ شریف ہے۔ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اور ہم بچپن سے اسے سنتے آ رہے ہیں۔ اور آپ کی وہ مبارک چادر، کچھ ریسورسز کے مطابق وہ چادر آج بھی ترکی کے اندر ایک جگہ موجود ہے۔ اور اب اس سیریز کا شاید سب سے خوبصورت واقعہ، اور میری درخواست ہے کہ اسے آپ نے بہت غور سے سننا ہے، بالکل خاموشی میں، آپ کے ارد گرد کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ روضہ رسول کی جو یہ سنہری جالیاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، انہیں مواجہ شریف کہتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی قبر ان جالیوں کے پیچھے نہیں ہے، بلکہ ان جالیوں کے پیچھے ایک کمرہ، ایک چیمبر ہے جس کی دیواروں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ گنتی کے صرف چند لوگ ہیں کہ جو ان پردوں اور اس چیمبر تک جا سکتے ہیں، مثلاً انتہائی ہائی کلیئرنس والے آفیشلز اور کچھ پرماننٹ صفائی والے خوش نصیب۔ یہ چیمبر چاروں طرف سے بند ہے، لیکن اس کے اندر پھر ایک اور کمرہ ہے کہ جس تک جانے کی اجازت پھر کسی آفیشل کو بھی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی شخص اس کمرے تک نہیں جا سکتا، لیکن رسول اللہ کی قبر
اس کمرے میں بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر پھر ایک اور کمرہ ہے، ایک آخری کمرہ کہ جس کی دیواریں بالکل ویسے کالے پتھر کی بنی ہوئی ہیں کہ جیسا پتھر کعبہ کی دیواروں میں لگا ہوا ہے۔ یہ وہ آخری کمرہ ہے کہ جسے دی سیکرڈ چیمبر بھی کہتے ہیں، یعنی مقدس کمرہ۔ اسے دی انر چیمبر بھی کہتے ہیں، یعنی اندرونی کمرہ، اور اسے دی نوبل چیمبر بھی کہتے ہیں۔ اس کمرے میں نہ تو کوئی کھڑکی ہے اور نہ ہی کوئی دروازہ، وہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ کمرہ ہر ایک کے لیے سختی کے ساتھ ممنوع ہے، لیکن آج سے کوئی 500 سال پہلے 1481 میں ایک مرتبہ جب مسجد نبوی میں آگ لگ گئی تھی، اور اس وقت آخری مرتبہ صفائی کی خاطر مدینہ کے ایک اسکالر علی ابن احمد السمخودی کو انر چیمبر کے کچھ پتھر ہٹا کر اس کمرے کے اندر بھیجا گیا تھا، اور جب السمخودی اس آخری کمرے کے اندر داخل ہوئے تو اپنے اس تجربے کو وہ اپنی کتاب الوفاء الوفا بی اخبار دار المصطفیٰ میں اس وقت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اندر انہوں نے کیا دیکھا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب میں آخری کمرے میں داخل ہوا تو میرے قدم وہیں رک گئے، مجھ سے مزید آگے نہیں جایا گیا۔ مجھے ایک ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جو میں نے اپنی ساری زندگی نہیں سونگھی تھی۔ فرش کی مٹی ایسی تھی کہ جیسے ہلکی ہلکی نم ہو، جیسے وہ بالکل فریش ہو۔ مٹی پر کچھ جگہ سرخ رنگ کی کنکریاں بکھری ہوئی تھیں، اور تقریباً پورا فرش ہموار لگ رہا تھا۔ قبریں ایسی ہو چکی تھیں کہ جیسے ہموار ہوں، لیکن کمرے کی دوسری طرف ایک قبر پر تھوڑا سا ابھار ابھی بھی باقی تھا، اور میں نے اندازہ لگایا کہ یہ شاید عمر ابن خطاب کی قبر ہوگی۔ جتنی دیر تک ممکن تھا میں وہاں کھڑا رہا، میں روتا رہا، تمام نبیوں پر درود و سلام بھیجتا رہا، رسول اللہ پر درود و سلام بھیجتا رہا، آپ کے اصحاب پر سلام بھیجتا رہا۔ میں نے جھک کر فرش کی مٹی کو ہاتھ لگایا تو وہ ایسی تھی کہ جیسے ابھی بھی بالکل تازی ہو۔ میرے آنسو تھے کہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، حتیٰ کہ جس طرح میں اندر داخل ہوا تھا اسی طرح میں روتا ہوا باہر نکل آیا۔ السمخودی کے بعد انر چیمبر کو دوبارہ سے ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا گیا، اور اب یہاں کوئی بھی شخص دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس وقت آپ کو یہ واقعہ سناتے ہوئے میری آنکھوں میں اس کمرے کا جو تصور ابھر رہا ہے وہ اس وقت مجھے ٹرانسینڈ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ مقدس کمرہ اس شہر میں موجود ہے جس کے متعلق نبی علیہ السلام بتایا کرتے تھے کہ میں بچپن میں یہاں دوسرے بچوں کے ساتھ چڑیا اڑایا کرتا تھا۔ اس شہر میں کہ جہاں آپ نے 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ ایک آخری سفر کیا تھا۔ وہ والدہ کہ جب وہ فوت ہوئی تو آپ ایک معصوم بچے کی طرح ان کی چارپائی کے پاس کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اصل سیرہ میرے جیسے ایک نرم دل والے انسان کو رلا کر رکھ دیتی ہے۔ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کہ اس سیریز نے مجھ پر کتنا اثر کیا ہے۔ سچ کہوں تو اب دل سے درود پاک نکلتا ہے، اب دل سے خواہش نکلتی ہے کہ کب میں اپنے پیارے نبی سے ملوں گا۔ جیسے نور الدین زنگی رویا کرتے تھے، کہتے تھے کہ کیا ہی خوش نصیبی ہے کہ رسول اللہ نے اس کام کے لیے مجھے چن لیا، ویسے ہی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے ہاتھوں یہ خوبصورت سیریز لکھوا دی۔ جیسے انس بن مالک رویا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ جب میں اپنے دوست کو اپنے خواب میں نہ دیکھوں، ویسے ہی میں بھی دعا کرتا ہوں کہ ان کے دوست کو میں بھی ایک بار اپنے خواب میں دیکھ لوں۔ اور سیریز کے متعلق سب سے آخری بات کہ جیسے علی ابن ابی طالب رونے لگ گئے تھے اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں آپ کا نام مٹا سکوں، ویسے ہی مجھ میں بھی اتنی ہمت نہیں کہ میں کہہ سکوں کہ سیرت النبی سیریز آج ختم ہو گئی ہے۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں اپنے پیارے نبی کی مدح، ان کی تعریف کو بیان کرتا رہوں، ویسے ہی جیسے تکلیف میں مبتلا البوصیری نے کی تھی۔ کیا پتہ جیسے ان کی مدح سے خوش ہو کر ان کی تمام تکالیف ختم ہو گئی تھیں، ویسے ہی
میری لکھی ہوئی مدح سے راضی ہو کر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی گہری سبز جنتوں میں داخل کر دے، اس نبی کے قریب کہ جس کی تعریف میں میری ساری زندگی گزری ہے۔ اس لیے نہیں، سیرت النبی سیریز کو میں ختم نہیں کر رہا۔ ہاں، اس کے بعد اب میں دوسرے ٹاپکس پر بھی انشاءاللہ ضرور کام کروں گا، لیکن ہر کچھ دن بعد میرے پیاری نبی کی زندگی سے کوئی پیارا سا واقعہ میری سیرہ سیریز کی نئی قسط بنا کرے گا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے یہ سیریز بنائی، اور انشاءاللہ یہ سفر تب تک چلتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ نے میری زندگی لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو بھی میرا یہ کام پسند آیا ہو تو ایک مرتبہ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پنڈ کمنٹ، ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔